الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج شب برات کی رات ہے، یعنی وہ رات ہے جسے برات کا رات کہا جاتا ہے۔ اس کے اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرض عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، واجب عمل ہے، اور اسی طرح سنت اور مستحب عمل ہے۔ تو بعض ایسے ہیں کہ وہ ہم پر فرض ہے، ہر صورت میں ہم نے کرنے، جیسے فرض نماز ہے، ہم نے ہر صورت میں نماز پڑھنی ہے، ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ سنتوں کے بھی اقسام ہیں، کچھ سنت مؤکدہ ہے، کچھ غیر مؤکدہ ہے۔ جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، جو غیر مؤکدہ ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کبھی کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو آج کی رات ہے، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، کیا یہ واقعی میں برات کی رات ہے؟ اور اس کو برات کی رات کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں تو اسے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی یہ 15 شعبان کی شعبان کی جو نصف ہے یہ اس کی رات ہے، اسے شب برات نہیں کہا۔ یہ بعد میں یہ نامیں ویسی رکھ لیتے ہیں لوگ اور اسی طرح اسی نام سے مشہور کر دیتے ہیں۔ تو جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ عبادت کریں، اس میں عبادت ہی کرنی چاہیے اور اس میں عبادت ہی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کے بجائے گناہوں میں لگے رہو، نہیں بلکہ عبادت کرو، اللہ سے مانگتے رہو، جو بھی کچھ آپ نے کیا ہے اس کا استغفار کرو۔ یعنی مثلا ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من مستغفر استغفرت لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مدد طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا، گناہوں کا توبہ کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، میں رزق عطا کروں۔ تو ہمیں کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے جو ہے مانگے اور سوئے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر صبح فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دوستی بنا لیں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، اور آدھی رات کو کسی وقت ہم اٹھیں اور ہم اپنے رب سے جو ہے وہ کچھ مانگیں۔ لیکن یہاں ہم مانگتے نہیں ہیں، صرف ایک رات کو ہم نے خاص کر لیا اور اسی رات میں ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں، پھر پوری سال چھٹی کر لیتے ہیں۔ یہ غیر مناسب ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اپنے اتنے کریم اللہ کے ساتھ ہم اس طرح کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں بخشتا بھی ہے، لیکن ہم نمازیں نہیں پڑھتے، نمازوں کا انکار کیے بیٹھے ہیں، اسی طرح سنت چھوڑ دیتے ہیں، جو مستحب کام ہے اس میں جو ہے ہم لگے رہتے ہیں۔ ویسی یہ رات فضیلت رکھتی ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی بنائیں، جو گناہ کی ہیں اس کا استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اس رات میں سب کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہیں، سوائے چند لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے لٹکا دیتا ہے، یعنی ٹخنوں سے اٹھاتا نہیں ہے، ٹخنوں کے نیچے ہی اس کا پاجامہ ہوتا ہے، یہ متکبر شخص ہے، اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح تکبر کرنے والا ظالم شخص، ماں باپ کا نافرمان، یعنی جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ حسد کرتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں سے معافی مانگے، اس سے کہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں میں اس کا استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ مانگتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کریں، پھر اللہ سے توبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں، لیکن پھر جا کر آپ اللہ سے کے سامنے روتے ہیں۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد بھی اپنی جگہ پر ہے کہ وہ جب تک لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے تب تک آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے لوگوں سے بھی معافی مانگے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس رات میں علماء فرماتے ہیں
کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا رزق سارے سال کا یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کس وقت اس نے پیدا ہونا ہے، اور جب پیدا ہوا تو کس وقت اس نے مرنا ہے، اس کا رزق کیا ہے، کس طرح ملنا ہے، یہ تمام تر چیزیں اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے جو ہے وہ بہت سارے جہنمیوں کو جو ہے وہ آزاد کرتا ہے، تو اس لیے اس کو برات کا رات کہا گیا ہے، اور یہ برات کا رات ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں مانگیں، جیسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اٹھی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، اور پھر حضرت عائشہ نے ڈھونڈا اور فرمایا کہ اتنی رات کو آپ قبرستان میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ یہ شب برات یعنی لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کی جو ہے وہ آدھی شعبان ہے، یعنی کل جو ہے وہ 15 ہے۔ تو اس لیے میں قبرستان آیا ہوں اور قبرستان میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے وہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جو توبہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ بنو کلب کے جتنے بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ علماء فرماتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس میں روزہ رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت سارے روزے رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ایک روزہ رکھا یا 2 رکھے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 13، 14، 15 ہر مہینے کے ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، یعنی 13واں، 14واں اور 15واں روزہ یہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس میں شعبان میں بھی اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول روزے رکھے ہیں، اور بہت سارے روزے رکھے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں کافی سارے روزے رکھتے، کبھی 25، کبھی 15، کبھی 20، یہ تو یہاں تک ہے کہ زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک روزہ نہیں رکھیں، اگر رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 رکھیں، 10 رکھیں، یا شعبان کے آخر میں یا شروع میں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا ایک استقبالیہ مہینہ ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ روزوں کی پریکٹس کریں، تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو ہمیں یہ روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو، اور اتنے روزے بھی نہ رکھیں کہ ہم کمزور ہو جائیں، پھر جو فرض روزے آئیں گے وہ ہم رکھنے سے قاصر ہو۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ روزے بھی رکھیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کریں۔ اور رمضان المبارک سے پہلے اس رمضان المبارک کی تیاری میں یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح سیکھیں، اور پھر اس کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، اگر یاد ہے دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیکھیں، اور رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں، روزوں کے مسائل سیکھیں کہ کس طرح روزہ رکھنا ہے، اور اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کفارہ کیا ہے، اور روزہ کس چیز سے فاسد ہوتا ہے، ٹوٹتا کس سے ہے، یہ تمام تر مسائل ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ تو اسی لیے یہ بہت مبارک رات ہے، اس رات میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ سے رزق مانگے، حلال رزق مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں ان کے نقش و قدم پر بھی ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔